بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری زندگی میں ایسے کئی واقعے رونما ہو جاتے ہیں جنہیں بلانا بھی آسان نہیں ہوتا۔ ہم زندگی میں آگے بڑھ بھی جائیں پھر بھی ماضی کے وہ قربناک لمحات بار بار ہماری روح کو جھنجھوڑتے رہتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آیا جو میں آج تک نہ بلا سکی۔ لوگوں کی بنائی کی بے تکی رسموں نے آج بھی کئی معصوم لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کچھ ایسے ہی میرے اور میری بیٹی کے ساتھ ہوا۔ یہ بات اس وقت کی ہے جو میری عمر 25 سال تھی، جب میرا رشتہ ایک گاؤں سے آیا۔ میرے والدین کو اس میں کوئی خامی نظر نہ آئی۔ وہ اپنے گاؤں کے سب سے زیادہ عزت دار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ ہر رشتے کی عزت کرنا جانتے ہوں۔ میرا رشتہ گھر والوں کی مرضی سے طے کر دیا گیا۔ میں بھی بہت خوش تھی، ہر لڑکی کی طرح اپنی شادی کو لے کر کئی خواب سجائے بیٹھی تھی۔ چند ماہ میں ہی ساری تیاریاں مکمل کر لی گئیں اور میں بیاہ کر اپنے شوہر کے ساتھ سسرال آ گئی۔ یہ ایک چھوٹی سی فیملی تھی۔ میری ساس، سسر اور شوہر سبھی بہت پیار اور خیال رکھنے والے تھے۔ شروع میں تو سب ٹھیک تھا، مگر شادی کے 2 ماہ بعد مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرے شوہر کا رویہ مجھ سے بدلتا جا رہا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے ان کی دلچسپی اب مجھ میں پہلے جیسی نہیں رہی۔ ذرا سی بات پر وہ مجھ سے ناراض ہو جایا کرتے۔ البتہ میری ساس اور سسر میرا بھرپور ساتھ دیتے تھے۔ ایک بار رات کو جب میرے شوہر گھر آئے تو مجھے اپنے پاؤں دبانے کا کہا۔ میں خاموشی سے ان کے پاس بیٹھ کر پاؤں دبانے لگی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کر لینے کے بعد وہ مجھ سے بولے کہ اب ہماری اولاد ہو جانی چاہیے۔ شادی کو کافی وقت گزر چکا ہے، اب میرا بھی دل کرتا ہے کہ میرا کوئی بچہ ہو جس کے ناز نخرے میں اٹھاؤں۔ شوہر کی یہ بات سن کر مجھے تھوڑی جھجک محسوس ہوئی۔ میں نے کہا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میری تو یہی خواہش ہے کہ مجھے پہلی اولاد بیٹی ہو۔ میری اتنی بات سنتے ہی شوہر نے اپنے پاؤں جھٹکے سے پیچھے کیے اور غصے سے اٹھ بیٹھے۔ میں کچھ سمجھ نہ سکی کہ آخر انہیں برا کیا لگا ہے۔ وہ سخت لہجے میں بولے کہ بیٹی کیوں؟ مجھے صرف اور صرف بیٹا چاہیے۔ میں یہ سن کر گنگ سی رہ گئی۔ مجھے کم از کم اپنے شوہر سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ انہی لوگوں میں سے ہیں جو بیٹے اور بیٹیوں میں فرق کرتے ہیں۔ میں کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی کہ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، چلیں قسمت میں جو لکھا ہوا ہمیں وہی مل جائے گا۔ میری اتنی سی بات پر شوہر آگ بگولا ہو گئے اور باتیں سنانے لگے۔ مجھے صرف بیٹا چاہیے، اگر بیٹی ہوئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، سمجھی؟ ان کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر میری روح کانپ اٹھی تھی۔ میں آج سے پہلے کبھی اپنے شوہر کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ سطحی سوچ کے مالک بھی ہو سکتے ہیں۔ اتنی چھوٹی سی بات پر وہ مجھے طلاق دینے کا کہہ رہے تھے، حالانکہ میرے شوہر نے 16 جماعتیں پڑھی تھیں، بہت سمجھدار، معاملہ فہم انسان تھے، اور ایسا شخص جب ایسی بات کرے تو دل بے یقین سا ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کا رویہ دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ میں نے وقتی طور پر بات کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ آپ مجھ پر یہ ظلم نہ کیجیے گا، نہ ہی کوئی بیٹی ہمارے یہاں پیدا ہوگی، انشاءاللہ بیٹا ہی ہوگا۔ میں ڈر کر بولی تو شوہر مطمئن ہو گئے۔ میری جانی پیار سے دیکھ کر کہنے لگے کہ یہی تمہارے لیے اچھا ہے، ورنہ تم جانتی نہیں ہو، اگر بیٹی ہوئی بھی تو مشکلات تمہارے اور تمہاری بیٹی کے لیے بڑھیں گی۔ جیسی وہ 13 سال کی ہوئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اور پھر اس لڑکی کے ساتھ جو ہوگا وہ تم سوچ بھی نہیں سکتی، اور اس کی ذمہ دار بھی تم ہوگی۔ شوہر اتنا کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ میرا رنگ بالکل سفید پڑ چکا تھا، گویا جسم میں خون ہی نہ بچا ہو۔ شوہر کے الفاظ میرے ذہن میں کئی وسوسوں کو جنم دے رہے تھے۔ میں سمجھ نہ پائی کہ آخر ان کی بات کا مطلب کیا ہے۔ وہ کیا کریں گے میری بچی کے ساتھ؟ میں چاہ کر بھی مثبت نہیں سوچ پا رہی تھی۔ 1 ہفتے بعد مجھے خوشخبری ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ خبر شاید میرے لیے پہلے خوشی کا باعث ہوتی، لیکن میرے اندر ایک خوف کی لہر سی دوڑ گئی تھی کہ اگر میرے گھر اس خیال نے میرے اندر سے جان ہی تو نکال دی تھی۔ میرا دل یک بارگی سے دھڑکا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے میں اس خیال کو جھٹکا تھا کہ ضروری تو نہیں کہ جو کچھ میں سوچ رہی ہوں وہی ہو۔ میں نے ڈرتے ہوئے اپنے شوہر اور ساس کو بتایا۔ میری ساس بہت خوش ہوئی اور مجھے ڈھیروں دعائیں دینے لگی، لیکن دعائیں وہ بھی بیٹے کی دے رہی تھی، جبکہ میرے شوہر کی نظروں میں نے ایک عجیب سی چمک دیکھی۔ وہ خیالوں میں مسکرائے بولے کہ تمہیں یاد ہے نا میں نے کیا کہا تھا، صرف اور صرف بیٹا ہی آنا چاہیے، ورنہ بہت برا ہوگا تمہارے ساتھ۔ جس خوف کو میں بھولنا چاہتی تھی
وہ بات ان کے لبوں پر تھی. شوہر کے یہ الفاظ میرا دل خوف زدہ کر گئے. میں جو کچھ دیر پہلے کچھ خوشی کی امید باندھے بیٹھی تھی، شوہر کے اس لب و لہجے پر رو پڑی، جبکہ سانس ایک سرد آہ بڑھ کر میری جانی متوجہ ہوئی. کہنے لگی کہ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، بہتر یہی ہے کہ تم ایک لڑکے کو جنم دو، ورنہ. ساس اپنی بات ادھوری چھوڑ کر میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی. میں نے آنسو صاف کیے، ان سے فوراً پوچھا، آخر یہ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ کہ آپ کو بھی اولاد میں بیٹی پسند نہیں؟ اور میرے شوہر اتنے سخت دل کیوں ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ میں نے ایک بیٹی کو جنم دے دیا تو کیا یہ پھر مجھے سچ میں چھوڑ دیں گے؟ میری بات سن کر ساس نے نظریں چرائیں. بولی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بس تم یہ دعا کرو کہ خدا اس گھر میں بیٹی کو پیدا نہ کرے، ورنہ جیسے ہی اس نے جوانی کے دہلیز پر قدم رکھا تو جو قیامت آئے گی وہ ہم سوچ کر بھی کانپ اٹھتے ہیں. ساس صرف اتنا ہی بولی اور وہاں سے چلی گئی. آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا. ہر ماہ میں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جایا کرتی. عورتیں پہلے بچے کی باری میں ہر مومنٹ کو محسوس کرتی ہیں، خوش ہوتی ہیں، لیکن میرے سر تو ایک تلوار سی لٹکی رہتی تھی کہ کہیں بیٹی نہ ہو جائے. ایک بار جب میں ساس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی تو میری ساس نے چپکے سے ڈاکٹر سے پوچھا کہ میرے ہاں کس کی پیدائش ہونے والی ہے. میرا دل بہت تیزی سے دھڑکا تھا. میں پریشان ہوگی کہ نہ جانے اب ڈاکٹر کیا بتائے گا. ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا کہ آپ کو کس بات کی پریشانی ہے؟ آپ کی بیٹی کی پہلی اولاد ہے، بیٹی ہو یا بیٹا، پہلی اولاد کی خوشی تو بہت زیادہ ہوتی ہے. میری ساس نے کہا کہ آپ نے ٹھیک کہا، لیکن مجھے پھر بھی یہ جاننا ہے کہ میری بہو کے ہاں کون سی اولاد ہونے والی ہے. ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بہو کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہونے والی ہے. ساس کے چہرے پر مسکراہٹ کی جگہ سنجیدگی نے لے لی تھی. ان کا رنگ بالکل زرد پڑ گیا تھا. جان تو میری بھی نکل گئی تھی، کیونکہ مجھے اپنے شوہر کی بات یاد آ گئی تھی. اس کے بعد جو بات ساس نے ڈاکٹر سے کہی اسے سن کر میرا دل کانپ اٹھا، میری رونگٹے کھڑے ہو گئے. ساس نے ڈاکٹر سے کہا کہ وہ اسے منہ مانگی رقم دیں گے، بس کسی طرح اس بچی کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دیا جائے. میں یکٹک ساس کی جانب دیکھنے لگی. کتنی سخت دل عورت تھی وہ، ایک ننھی سی جان کو مارنے کے لیے منہ مانگی رقم دینے کو تیار تھی. ڈاکٹر بھی پیسوں کی لالچ میں آ کر مان گئی، مگر میں کسی حال میں بھی تیار نہ تھی. میں رونے لگی اور غصے میں ان دونوں کو کھڑی کھڑی سنانے لگی. مگر تبھی ایک نرس نے اچانک سے آ کر میرے بازو میں انجیکشن لگا دیا، جس کے لگتے ہی میرا جسم میرا ساتھ دینا چھوڑ گیا. مجھ میں بولنے کی بھی ہمت نہیں رہی تھی. میری ساس اور ڈاکٹر مجھے پکڑ کر بیڈ پر لٹا چکی تھی. میں بے بس ہو چکی تھی. میں رو رو کر ساس کو کہہ رہی تھی کہ ایسا مت کریں، یہ ظلم ہے، قتل ہے، کیونکہ ایک معصوم اور ننھی جان کو موت کی گھاٹ اتار رہے ہو. خدا سے ڈرو. میں اپنی بچی کو لے کر آپ کے گھر سے چلی جاؤں گی، میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم مت کریں. مگر ان پر میری کسی بھی بات کا کوئی اثر نہ ہوا. وہ مجھے کہنے لگے کہ تم دنیا کے کسی کونے میں بھی چلی جاؤ، تمہارا شوہر تمہیں اور تمہاری بیٹی کو ڈھونڈ لے گا، اور اس کے بعد جو حشر تمہاری بیٹی کے ساتھ ہوگا تم یہی دعا کرو گی کہ کاش یہ پیدا ہوتے ہی مر جاتی. اسی لیے میری بات مانو اور جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، اسی میں تمہاری اور اس بچے کی بھلائی ہے. میں ان کے آخری الفاظ یہی سن سکی. اس کے بعد میں بے ہوش ہوگی. جب ہوش آیا تو میں وہیں ہاسپٹل کے بیڈ پر پڑی تھی. میرے سرہانے میرا شوہر موجود تھا. مجھے دیکھ کر میری طبیعت کا پوچھا اور پھر خفگی سے ڈانٹنے لگا کہ دھیان سے کیوں نہیں چلتی؟ آج تمہاری وجہ سے میں نے اپنا بیٹا کھو دیا. وہ مجھے ایسے ہی کئی الفاظ سنا رہے تھے، مگر میرے ذہن تو ان کی اسی بات پر اٹکا تھا کہ یہ مجھے ان سب کے لیے کیوں گناہ گار ٹھہرا رہے ہیں. میں مسلسل رو رہی تھی. شوہر جیسے ہی کمرے سے باہر گئے تو میری ساس میرے قریب آئی. کہنے لگی کہ تمہارے شوہر کو میں نے یہ بتایا ہے کہ تم سیڑھیوں سے گر گئی تھی ہاسپٹل آتے ہوئے، اس لیے تم اپنی اولاد کھو بیٹھی. ساس کی اس چال پر میرے آنسو مزید تیزی سے نکلنے لگے. میں خود کو انتہائی بے بس محسوس کر رہی تھی. میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی دنیا چھوڑ کر جا چکا تھا. کچھ وقت یوں ہی گزر گیا. چند ماہ بعد میں پھر سے امید سے ہوئی. ایک بار پھر میرے دل میں بچے کو لے کر ننھے ننھے خواب پروان چڑھنے لگے. مگر اس بات میں نے ٹھان لی تھی کہ میں کسی کو بھی اپنے ساتھ غلط کرنے نہیں دوں گی. وقت گزرتا گیا اور مجھے ایک بار پھر ڈاکٹر سے یہ نوید ملی کہ میں ایک بیٹی کی ماں بننے والی ہوں. وہ لیڈی ڈاکٹر میری جاننے والی تھی. میں نے اسے اپنی پریشانی سے آگاہ کر رکھا تھا، اس لیے جو میری ساس نے اس سے پوچھا تو وہ بولی کہ میں ایک بیٹے کی ماں بننے والی ہوں. وہ بے حد خوش ہوئی. بیٹے کی خبر سن کر میرا شوہر بھی خوشی سے چہک اٹھا اور میرا بہت خیال رکھنے لگا. ان کا خیال اور پیار دیکھ کر میں بہت خوش تھی، مگر کہیں اندر ہی اندر پریشان بھی تھی کہ جب انہیں سچ پتہ چلے گا تو کیا ہوگا. پھر میں نے سوچا کہ اولاد میں بڑی طاقت ہوتی ہے.
جب اپنی اولاد کو گود میں بڑھیں گے تو خود ہی دل پگھل جائے گا۔ کچھ ماہ بعد وہ وقت بھی آ گیا جو میں نے ایک خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، بالکل ایک گڑیا کی طرح، مگر جیسے ہی یہ خبر میری ساس کو پتہ چلی وہ سر پیٹ کر رہ گئی۔ وہی میرا شوہر تو جیسے سکتے کی کیفیت میں مجھے اور کبھی میری بیٹی کو دیکھنے لگا۔ وہ شعلہ اگلتی آنکھوں سے میرے قریب آئے اور غصے سے بیٹی کے چہرے سے کمبل ہٹایا۔ وہ ننھی شہزادی سو رہی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ میری بچی کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دیں، کیونکہ جس قدر وہ غصے میں تھی مجھے لگ رہا تھا کہ اپنی ہی بیٹی کا گلا ہی دبا دیں گی۔ میں بمشکل اٹھ کر آگے بڑھی۔ میرے شوہر نے اس بچی کو بڑی ہونہار نظروں سے دیکھا تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا کہ اب نہ جانے کیا ہو جائے گا، مگر تبھی اگلا منظر دیکھ کر میں چونک گئی۔ میرے شوہر نے تو بیٹی کو سینے سے لگا لیا تھا، وہ اسے چوم رہی تھی اور میری جانب دیکھ کر بولی، یہ تو بہت پیاری بچی ہے، اتنی خوبصورت بچی کو جنم دے کر تم نے تو میرا دل جیت لیا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، یہ ایک دم سے شوہر میں کیسا بدلاؤ آیا تھا۔ میں حیران تھی، مگر جب ان کا رویہ دیکھا تو مجھے کچھ سکون ملا کہ چلو انہیں اس ننھی سی بچی پر کچھ ترس تو آیا۔ مگر میری ساس ہنوز پریشان تھی، وہ غصے سے کبھی میری جانب تو کبھی اس بچی کی جانب دیکھتی۔ میں حیران تھی کہ اب جب میرا شوہر خوش ہے تو ساس کو کیا پریشانی ہے۔ کچھ دن گزر گئے۔ ساس جب بھی میری بیٹی کی طرف دیکھتی رونے لگتی اور مجھے جھڑک کر کہتی کہ کیوں آنے دیا ہے اسے اس دنیا میں، اب اس کا باپ اگر بھٹک گیا اور اس کے ساتھ کچھ غلط کر ڈالا تو میں اس کی ذمہ دار نہیں ہوں گی۔ ان کی بات مجھے تھوڑی عجیب لگتی۔ میں نے کہا کہ وہ تو بہت خوش ہیں بیٹی کی پیدائش سے، مگر آپ نہ جانے کیوں ایسی باتیں کرتی رہتی ہیں، ہر بار میری بیٹی کو دیکھ کر رونے لگتی ہے۔ میری بات پر ساس بولی کہ یہ تو تمہیں تبھی پتہ چلے گا جب تمہاری بیٹی 13 سال کی ہو جائے گی۔ میرے ذہن میں کئی سوالات پنپنے لگے۔ میں نے ان سے پوچھا، مگر وہ بات کو گھما کر مجھے تسلی بخش جواب نہ دے سکی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا چلا گیا، میری بیٹی بڑی ہوتی چلی گئی۔ مجھے اب یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے میری ساس کی کئی باتیں سچ ہو رہی ہیں۔ جب میری بیٹی 6 سال کی ہوئی تو میری ساس کا انتقال ہو گیا تھا۔ آخری وقت میں بھی وہ مجھے یہی کہتی گئیں کہ تمہارا شوہر اب تمہیں مار دے گا، تمہاری بیٹی بہت غلط آدمی کے ہاتھوں میں پھنس چکی ہے، وہ تمہیں مار کر تمہاری بیٹی کو ہر حال میں اپنی بیوی بنائے گا، تب تم پچھتاؤ گی۔ ساس کے آخری الفاظ مجھے بے چین کر گئے۔ میں نے کہا، اماں جی آپ ہوش میں تو ہیں، یہ کیسی ممکن ہے، وہ سگی بیٹی کے ساتھ کیسے کر سکتا ہے؟ میری ساس کہنے لگی، یہ ہمارے گاؤں کا دستور ہے، کوئی مرد اس کے خلاف نہ آج تک چلا ہے نہ ہی چلے گا، جس نے بھی اس بات سے اختلاف کیا اس کی گردن کاٹ دی جائے گی، میرا بیٹا بھی ضرور ایسے ہی کرے گا۔ یہ سن کر تو مجھے لگا میں مر ہی جاؤں گی۔ میری ساس کچھ دیر بعد ہی مر گئی۔ میرا پورا وجود یخ سرد رات میں بھی پسینے سے شرابور ہو جاتا جب مجھے ساس کی یہ بات یاد آتی۔ میرے دماغ میں اب کئی اندیشوں نے جنم لے لیا تھا۔ میں اپنے شوہر کو اب شک کی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ جب بھی میرا شوہر بیٹی کو پاس بلا کر گود میں اٹھاتا یا اسے پیار کرتا تو مجھے بہت عجیب لگتا۔ میں کسی نہ کسی بہانے سے بیٹی کو اپنے پاس بلا لیتی یا کھیلنے بھیج دیتی۔ ایک دن میں کچن میں برتن دھو رہی تھی، میری بیٹی اسکول سے واپس آ کر کمرے میں سو رہی تھی، تبھی دروازہ بجا۔ کھولنے پر دیکھا تو شوہر گھر آگے تھے۔ میں کام کرنے دوبارہ کچن میں چلی گئی، تبھی ذہن میں کئی جماکے ہوئے۔ میری ساس کی باتوں نے میرے دل اور دماغ کو مفلوج کر دیا تھا۔ مجھے ہر وقت اپنے شوہر کی نیت پر شک ہونے لگا تھا۔ وہ بالکل بھی اچھے کردار کا مالک نہیں لگتا تھا۔ وہ ایک خاص موقع کے انتظار میں ہے کہ کب پاکیزہ رشتوں کے تقدس کو پامال کر سکے۔ کمرے سے مجھے اپنے شوہر کی کوئی آواز نہ آئی، ہر سو بہت خاموشی تھی۔ میرا دل زوروں سے دھڑکا۔ میں فوراً کچن سے نکل کر کمرے میں گئی جہاں میری بیٹی سو رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ نیم کھلا تھا، میرے قدم وہیں پر رک گئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میری بیٹی بیڈ پر سو رہی تھی جبکہ میرا شوہر اس پر جھکا تھا۔ میں اگلے ہی لمحے زور سے دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ میرا شوہر ہڑبڑا کر پیچھے پلٹا، جبکہ دروازہ دیوار میں لگنے کی وجہ سے جو شور پیدا ہوا اسے میری بیٹی بھی سہم کر جاگ گئی تھی۔ یہ کیا کر رہے تھے آپ؟ میں غصے سے شوہر کو دیکھ کر بولی، جو ہاتھ میں کمبل کا سیرا پکڑے چھمبے سے میری جانب دیکھ رہے تھے۔ وہ ہڑبڑا کر بولے کہ کچھ نہیں، بیٹی ایسے ہی سو رہی تھی تو اس پر کمبل اڑا رہا تھا۔ میں آنکھیں سکیڑ کر شوہر کو دیکھتی رہی، صاف لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے ان کے ہاتھ سے کمبل چھینا اور خود اپنی بیٹی پر دینے لگی۔ وہ حیرت سے میری جانب دیکھنے لگے اور پھر غصے سے بولے کہ اپنی حد میں رہا کرو، میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دو ورنہ بہت برا پچھتاؤ گی۔ میں بھی بپھڑ گئی اور اپنی بیٹی کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔
تبھی شوہر غصے سے کہنے لگا کہ تم مجھے مجبور کر رہی ہو میں غلط فیصلہ لوں۔ شوہر کی اس بات پر میرے چلتے قدم رکے۔ میں نے پلٹ کر ان کی جانب دیکھا۔ وہ بولے کہ شاید تم جانتی نہیں مگر اس گاؤں کے کچھ قاعدے قانون ہیں جن کو ماننے اس گاؤں کی ہر لڑکی پر فرض ہے، اور وہ فرض ہر حال میں ایک باپ کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ جو ایسا کرے اسے اپنی بیوی کو طلاق دینا پڑتی ہے اور اس کے بعد اپنی بیٹی کے ساتھ وہ فرض پورا کرنا ہوتا ہے۔ میں نے بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے اس وقت اپنے شوہر سے بے حد خوف آیا تھا۔ وہ کیسے اپنی ہی بیٹی کے ساتھ ایسا کر سکتے تھے؟ میری تو راتوں کی نیند ہی اڑ چکی تھی۔ ہر پل بس ایک ہی بات دماغ میں گھومتی رہتی کہ میرا شوہر میری بیٹی کے ساتھ کسی گناہ کا ارتکاب کرے گا۔ میری بیٹی 12 سال کی ہو چکی تھی، صرف 1 سال بچا تھا اسے 13 سال کا ہونے میں۔ میری بیٹی اب پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی۔ میرا شوہر اب بیٹی کے مزید قریب آ چکا تھا۔ میں ان دونوں کو قریب آتا دیکھ کر دن بہ دن پریشان ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے اپنے شوہر پر ذرا بھی بھروسہ نہیں رہا تھا۔ میں اسے جتنا باپ سے دور کرتی وہ مزید ان کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ ایک روز ہمسائے میں فوتگی ہوگی، میں تعزیت کے لیے وہاں چلی گئی۔ میری بیٹی گھر میں پڑھائی کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب میں واپس لوٹی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ گھر کے باہر میرے شوہر کا موٹر سائیکل کھڑا تھا۔ میں فوراً بھاگ کر گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اندر سے آتی آوازوں نے میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی پھیلا دی۔ میری بیٹی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، وہ رو رہی تھی اور بار بار مجھے آوازیں دے رہی تھی۔ اسی کے ساتھ میرے شوہر کی آوازیں بھی بلند ہوئی جو اسے کہہ رہے تھے کہ بس رونا بند کرو، کچھ نہیں ہوا، اتنی سی بات پر شور مت مچاؤ۔ میں بوکھلا کر اندر داخل ہوئی۔ کمرے کا دروازہ ایک ہی جھٹکے سے کھولا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میری بیٹی دیوار کے ساتھ لگی کھڑی رو رہی تھی، جبکہ شوہر بیٹی کے سامنے کھڑا اس کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھے اس پر جھک رہا تھا۔ میں بجلی کی تیزی سے آگے بڑھی اور شوہر کو بیٹی سے دور کر کے اسے تھپڑ دے مارا۔ میرا شوہر سٹ پٹا کر رہ گیا۔ بیٹی نے روتے ہوئے آنکھیں مسلیں اور بولی کہ آپ نے پاپا کو کیوں مارا؟ وہ تو میری آنکھوں سے مرچی کی جلن کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بیٹی کے یہ الفاظ سن کر میں نے سکھ کا سانس لیا، جبکہ شوہر تب تک میری طرف بڑھا اور مجھے ایک ساتھ 3 تھپڑ مار کر بولا کہ تم جیسی عورتوں کی جگہ گھر سے باہر ہے، میں تمہیں بہت جلد چھوڑنے والا ہوں، میرے لیے میری بیٹی کافی ہے۔ اتنا کہہ کر شوہر مجھے گھر سے نکالنے لگا، مگر تبھی سسر جی نے میرے شوہر کو ڈانٹا اور مجھے اندر جانے کو کہا۔ میں بیٹی کو سینے سے لگائے رونے لگی تھی۔ پتہ نہیں یہ سب کیا ہو رہا تھا، میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ تبھی میری بیٹی نے بتایا کہ آپ نے بلا وجہ پاپا کے ساتھ لڑائی کی۔ دراصل میں سرخ مرچ پاؤڈر کو ڈبے میں ڈال رہی تھی کہ تبھی ہوا سے پاؤڈر میری آنکھوں میں چلا گیا اور مجھے جلن ہونے لگی۔ بیٹی کی یہ بات سن کر مجھے اپنی سوچ پر افسوس ہوا، مگر پوری طرح شوہر پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں نے بیٹی کو وہیں چھوڑا اور اپنے سسر سے بات کرنے کے لیے کمرے سے باہر نکلی۔ مجھے ہر حال میں اب سچ جاننا تھا تاکہ میں مزید ان غلط فہمیوں سے نکل سکوں۔ میں ان کے کمرے کے باہر تھی، تبھی مجھے اندر سے کچھ آوازیں آئیں جنہیں سن کر میں باہر ہی رک گئی۔ میرا شوہر سسر کو کہہ رہا تھا کہ میں مزید اب اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، جلد از جلد مجھے اس عورت سے چھٹکارا پانا ہے اور اپنی بیٹی کے ساتھ کہیں دور جا کر ایک الگ زندگی شروع کرنی ہے۔ شوہر کے یہ الفاظ مجھے اندر ہی اندر کئی ٹکڑوں میں توڑ گئے۔ میرے سسر بجائے اس غلط بات پر انہیں جھڑکنے کے وہ کہنے لگے کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے کہیں دور چلے جاؤ، مگر ہاں اپنی بیوی کو مت چھوڑنا، یہ غلط ہے۔ تم دونوں ماں بیٹی کے ساتھ خوشی خوشی رہو اور جیسے ہی وہ 13 سال کی ہو جائے کسی کو کانوں کان خبر ہوئے بغیر اپنا کام کر جاؤ۔ سسر اور شوہر کی یہ منصوبہ بندی میری روح تک کو لرزا گئی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بیٹی کو 13 سال کی ہونے سے پہلے یہ گاؤں چھوڑ کر کہیں دور چلی جاؤں گی۔ اگلے ہی روز جب فجر کا وقت تھا تو میں نے خاموشی سے کچھ ضروری سامان اٹھایا، بیٹی کو تیار کیا اور دبے پاؤں گھر سے نکل گئی۔ ہم دونوں ماں بیٹی گھر سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ مجھے اب اپنے میکے تک جانا تھا اور کل میری بیٹی پورے 13 سال کی ہونے والی تھی۔ گاؤں کی نکڑ پہ ہمیں ایک رکشے والا ملا جو کافی اڈھیر عمر کا تھا۔ مجھے دیکھتی وہ پہچان گیا کہ میں سلیم کی بیوی ہوں۔ میرے ساتھ میری بیٹی کو دیکھ کر وہ ٹھٹکا بولا کہ یہ لڑکی تمہارے ساتھ کون ہے؟ میں فوراً بولی کہ یہ میری بیٹی ہے، آپ مہربانی کر کے مجھے فلاں گاؤں تک چھوڑ آئیں، بہت ضروری ہے۔ میری بات پر وہ کچھ سوچ میں پڑ گئے، پھر بولے کہ حیرت کی بات ہے، سلیم نے آج تک پورے گاؤں والوں سے یہ بات چھپائی کہ وہ بھی ایک بیٹی کا باپ ہے۔ میں رکشے والے کی اس بات پر سوچ میں پڑ گئی۔ تبھی وہ فوراً بولا کہ رکشے میں بیٹھو، میں تم دونوں کو محفوظ مقام تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں رکشے میں بیٹھی اور رکشہ چل پڑا۔
تھوڑی دور جا کر جو میں نے باہر دیکھا تو میرے اوسان خطا ہونے لگے۔ یہ رکشے والا مجھے دوبارہ گاؤں میں لے آیا تھا۔ میں نے اسے غصے میں رکشا روکنے کا کہا مگر وہ نہ مانا اور رکشا چلاتے ہوئے گاؤں کے سردار کے گھر جا کر رکا۔ ہم دونوں کافی ڈر گئی تھی۔ تبھی کچھ لوگوں سے بات کر کے وہ واپس آیا، بولا اندر سرپنچ موجود ہے، اندر چلیں، وہ آپ کا ہر مسئلہ حل کریں گے اور سلیم کو اس کے کیے کی سزا بھی ملے گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اتری، اندر چلی گئی۔ پنچایت کے 5 سردار بیٹھے تھے، وہ جان چکے تھے میں سلیم کی بیوی ہوں اور میری بیٹی سلیم کی اولاد ہے۔ وہ مجھے کچھ دیر تو گھورتے رہے اور پھر ایک گہری نظر میری بیٹی پر ڈال کر مسکرائے۔ ان کی نظروں میں عجیب سی کمینگی جھلک رہی تھی۔ تبھی ان میں سے ایک سردار بولا کہ تمہاری بیٹی کا نکاح کل مجھ سے ہوگا۔ وہ ڈھیر عمر کا آدمی جسے گاؤں کا سردار مانا جاتا تھا، اس کے منہ سے یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میری بیٹی ڈر کر مجھ سے لپٹ گئی، میرے لب کپ کپانے لگے۔ میں کہاں پھنس چکی تھی، اب کیسے اپنی بیٹی کو ان کے چنگل سے نکالتی۔ اپنے شوہر سے بچاتے بچاتے میں اب پنچایت میں پھنس گئی تھی۔ ان لوگوں نے ہم دونوں ماں بیٹی کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد میرے شوہر اور سسر کو بلوایا گیا۔ اس کے بعد جو انکشافات وہاں ہوئے انہیں سن کر میں شرم سے پانی پانی ہوگی۔ میرا جی چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور میں خود کو اس میں چھپا لوں۔ میرے شوہر سے پنچایت والے استفسار کر رہے تھے کہ انہوں نے کیوں نہ بتایا کہ ان کے گھر ایک بیٹی بھی ہے۔ اس گاؤں کا رواج ہے کہ جو بھی بیٹی 13 سال کی ہو جائے اسے پنچایت کے 5 سرداروں میں سے کسی ایک کے ساتھ نکاح کر کے 1 ماہ تک اس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ جو اس رواج کو نہ مانے اس کی بیوی کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود تم نے ہم سے غداری کرنا چاہی۔ پنچایت کے سرداروں کے یہ جملے سن کر مجھے دھچکا سا لگا تھا۔ ہم مجھے ساری حقیقت سمجھ آ رہی تھی کہ آخر کیوں میرا شوہر اور ساس بیٹی کی پیدائش پر ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے۔ مجھے اس پل اپنی سوچ پر شدید افسوس ہوا۔ آج سنی باتوں کو اپنے طریقے سے سوچ کر میں کتنا غلط کرنے جا رہی تھی۔ میری سوچ پر تو پردے پڑ چکے تھے۔ تبھی میرے سسر کی آواز پر میں خیالوں سے باہر آئی۔ میرے سسر بولے کہ آپ میری بہو اور پوتی کو گھر آنے دیں، کل ہم آپ کا نکاح اس سے کروا دیں گے۔ اس بات کے بعد مجھے اور بیٹی کو چھوڑ دیا گیا۔ گھر آ کر میں شوہر کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگی کہ مجھ سے غلطی ہوگی۔ میں اس گھر کو چھوڑ کر جا رہی تھی۔ اپنی سوچ کو میں نے شوہر پر آشکار نہ ہونے دیا۔ پتہ نہیں کتنی ٹھیس پہنچتی انہیں یہ جان کر کہ میں ان کے بارے میں ایسا سوچ رہی تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ مجھے دکھ تھا کہ میری معصوم بچی کا نکاح وہ اس سے کرنے جا رہے ہیں۔ تبھی سسر بولے کہ جلدی سے اپنا سارا سامان باندھو، ہم آج رات اس گاؤں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اس رات ہم نے خاموشی سے اس گاؤں کو چھوڑ دیا اور شہر میں ایک کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ مجھے خوشی تھی کہ میں نے اپنی بیٹی کو بچا لیا۔ وہیں میرا شوہر بھی مجھ سے معافی مانگ کر بولا کہ وہ اس رواج کی وجہ سے بیٹی نہیں چاہتا تھا، ورنہ اسے اپنی بیٹی اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ آج میری بیٹی 27 سال کی ہے اور اپنے گھر کی ہو چکی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ وہ اس دکیانوسی گاؤں سے نکل آئی۔ بڑے لوگ فقط اپنی ہوس کے لالچ میں ایسی کئی روایات کو جنم دیتے ہیں جسے معصوم اور بولے والے لوگ مجبوری میں مان کر اپنی زندگیاں تباہ کرتے رہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ سچا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔